ایک شام چار مینار کے نام جو کیا گیا ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہاں کے مخصوص حیدرآباد کے کلچر کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور ایک نیا کلچر اور ایک نئے طریقے سے نوجوانوں کو مسلم نوجوانوں کو لڑکوں اور لڑکیوں کو بے راہ روی کی طرف ڈھکیلا گیا ہے. تو اس کو SIO حیدرآباد یہاں اس مقصد سے جمع ہے کہ ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. یقیناً سنڈے فنڈے کا جو کانسیپٹ گورنمنٹ تلنگانہ لائی ہے اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ وہ چیز ٹھیک ہے, لیکن اس کلچر کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے SIO تلنگانہ کے SIO حیدرآباد کے لیڈرز بھائی قیام الدین اور بھائی سہیل رضوان آپ کے سامنے رکھیں گے. تو اسی مقصد سے یہ پریس کانفرنس رکھی گئی ہے. ہم میڈیا والوں کے شکر گزار ہیں, آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے ٹائم پر ہمارے اس پریس کانفرنس میں شریک ہوئے اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ ہماری پریس کانفرنس ایک پبلک کانفرنس ہوگی اور پبلک تک اس میسیج کو پہنچایا جائے گا. رضوان, سٹی پریزیڈنٹ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا حیدرآباد سٹی. سب سے پہلے میں آپ تمام میڈیا کے ساتھیوں کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ سب نے ہمارے ایک شارٹ نوٹس پر یہاں پر آیا اور اس اہم ایشو اور مدعے پر آپ سب نے ہمارے ساتھ دیا اور ہماری بات سننے کے لیے یہاں پر آئے. ہم امید بھی کرتے ہیں کہ آپ ہماری بات کو ماسز تک اور عوام تک پہنچانے کا کام کریں گے انشاءاللہ. سب سے پہلی بات جو آج ہمارے اس پریس میٹ کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے 1.5 مہینے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر سنڈے فنڈے کے نام سے ایک مخصوص دن اتوار کے دن شام 4 تا 10 بجے تک لوگوں کو ٹینگمنٹ پر جمع کیا جا رہا ہے اور لوگ وہاں پر جمع ہو رہے ہیں اور پھر وہاں پر مختلف قسم کے پروگرامز وہاں پر کیے جا رہے ہیں. اس کا ایک سیکنڈ پارٹ جو حیدرآباد میں کل چار مینار کے پاس شروع کیا گیا, ایک شام چار مینار کے نام پر جو شروع کیا گیا, ہم گورنمنٹ کی جانب سے یہ جو اقدام تھا, یہ جو قدم تھا, یہ جو اسٹیپ تھا, ہم اس کی ستائش کرتے ہیں. ہم اس کو کیا کہنا چاہیے سراہتے ہیں کہ لوگ جو پچھلے 1.5 سال سے لاک ڈاؤن کی وجہ سے گھروں میں قید تھے, مختلف لوگ ڈپریشن کے شکار رہے ہیں, مختلف لوگ مختلف قسم کے گھروں میں بند ہونے کی وجہ سے وہ لوگ سماج سے باہر نکل کر لوگوں سے جو ہے نا سماجی جو رابطہ ٹوٹ گیا تھا اس کو جوڑنے کے لیے ایک اچھا کام یہاں پر گورنمنٹ کی جانب سے کیا گیا. لیکن جہاں پر ہم اس اقدام کو, اس اسٹیپ کو ہم سراہتے ہیں اور اس کو جو ہے نا اس کی ستائش کرتے ہیں, اسی کے ساتھ ساتھ ہم مذمت بھی کرتے ہیں کہ وہاں پر جس قسم کا حیدرآباد کا جو کلچر, جس تہذیب کو وہاں پر پروموٹ کرنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یقیناً آنے والے دنوں کے لیے, آنے والے جو ہماری نسل ہے ان کے لیے بہت ہی خراب جو ہے نا ہم وہاں پر ان کے سامنے ایک مثال پیش کر رہے ہیں. بہت سارے ویڈیوز ہمارے درمیان وائرل ہو رہے ہیں کہ وہاں پر جس قسم کے ویڈیوز وائرل ہو رہے ہیں کہ نوجوان, نہ صرف یہ مسئلہ ہم ایک قوم و ملت کا ہم نہیں سمجھتے, یہ مسئلہ بہت جنرل مسئلہ ہے, مسلمانوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ کوئی ہندوز کا نہیں ہے, یہ مسئلہ کرسچنز کا نہیں ہے, یہ مسئلہ تمام یعنی پوری ہماری جو تلنگانہ کے جو عوام ہیں وہاں پر نوجوانوں کو دکن کی جو ہسٹری رہی ہے, تلنگانہ کی جو ہسٹری رہی ہے, جو کہ بہت وسیع ہسٹری ہے, نوجوانوں کو وہاں پر ایجوکیٹ کرنے کا کام کریں اور ان کے اندر جو شعور ہے, جو ہمارے آبا اور خبا جو ماضی میں قربانیاں دی ہیں تلنگانہ کو لے کر, ان کی قربانیوں کو وہاں پر پیش کریں. اور پھر ہم اس کے ساتھ ساتھ تلنگانہ کے آرٹس اینڈ کلچر کے اندر بہت سے ہیں, جیسا ادب کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ مشاعرہ ہیں, بہت ہی مہذب مشاعرے ہم وہاں پر کر سکتے ہیں. اور پھر جو ہمارا تلنگانہ کے مخصوص جو پرفارمنسز ہے آرٹس اینڈ کلچر کو لے کر, ڈراماز وہاں پہ پیش کر سکتے ہیں, تاکہ ہمارے ماضی کے جو بادشاہ گزرے ہیں, وہ لوگوں نے جو قربانیاں پیش کی, وہ لوگوں نے جو سیکریفائسز پیش کیے ہیں تلنگانہ اسٹیٹ کو لے کے, دکن کی تہذیب کو لے کر کے, وہاں پر ان کے سامنے کھل کر آئیں. اور میرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فائنہ تذہبون صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی الکریم. میرا نام محمد قیام الدین ہے, SIO تلنگانہ کا اسٹیٹ سیکریٹری کی ذمہ داری ہے. آپ سب میڈیا کے ذریعے سے ہم عوام تک اور پھر گورنمنٹ تک کچھ اہم پوائنٹس اور کچھ اہم گفتگو رکھنا چاہتے ہیں. جو ریسنٹلی ایونٹ ہوا ہے, ایک شام چار مینار کے نام اور پھر سنڈے فنڈے کے نام سے بھی ہمارے پاس تلنگانہ اسٹیٹ میں پروگرام حیدرآباد میں ہو رہا ہے. اس کے نتائج کے اوپر یا پھر اس کے اوپر میں آج گفتگو نہیں کروں گا. یہ جو کانفرنس ہے, یہ آپ کو جو عوام کو میسیج ہم پہنچانا چاہتے ہیں وہ صرف اس ایونٹ کے تحت نہیں ہے, بلکہ یہ جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر سے جو وائرل ویڈیوز ہم کو نکل کر آتے ہیں وہ ایک سماج کا آپ ہمارے سامنے آئینہ سامنے رکھتے ہیں. ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ سماج کے اندر جو برائیاں ہیں
جو نوجوانوں کے اندر اخلاقی کمزوری ہے، اخلاقی گراوٹ ہے، وہ یہ ایونٹس کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے۔ ہماری آج کی اس نشست کسی پروگرام کو کنڈم کرنے کا نہیں ہے۔ ہم جب اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں اور ان کا یہ اقدام کی طرف دیکھتے ہیں کہ ایک سنڈے فنڈے کے نام سے ایونٹ کرتے ہیں تاکہ عوام ریکریشن ان کے لیے ہو، وہ تھوڑا سا ہنسی مذاق اور پھر ان کے لیے ایک کھلے انوائرمنٹ کے اندر وہ اپنی زندگی کو جینے کی کوشش کرے، ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم جب گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے تو یہ بالکل ایک اچھی بات ہے۔ عمارت الفی الارض کی بات قرآن کہتا ہے کہ زمین پہ چلو پھرو اور اس دنیا کے اوپر غور و فکر کرو۔ جب یہ بات کہتا ہے تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ امت کو یہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے کہ ہم کو دنیا کی طرف غور کرنا ہے، ہم کو ریکریشن کرنا ہے۔ مگر جب یہ اقدام اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتا ہے تو ساتھ ہی ساتھ یہ چیز بھی ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں اور یہ گورنمنٹ کو خیال رکھنا چاہیے کہ اس کے اندر کوئی ایسی برائیاں نہ پھیلیں۔ ایک اچھے اقدام کی طرف آگے بڑھتے ہیں مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے ایونٹس میں، ایسے پبلک گیدرنگز میں اگر اس کے اوپر کنٹرول نہ ہو، اس کے اوپر ریسٹرکشنز نہ ہو تو پھر برے بزنسز بھی سٹارٹ ہوتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ حیدرآباد کے اندر جو برائیاں نوجوانوں کے اندر ہے، ہم ڈرگز کا بہت بڑا مسئلہ ہم دیکھتے ہیں نوجوانوں کے اندر، ہم بہت بڑا مسئلہ IPL کی بیٹنگ کے اندر ہم ریسنٹلی گزرا ہے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ایسے گیدرنگز کے ذریعے سے یہ برائیوں کو اور پروان چڑھایا جاتا ہے۔ تو ہم یہ گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ برائیوں کے سلسلے میں وہ ایک اچھا اقدام تو کیے ہیں کہ ریکریشن کا ایک موقع پرووائڈ کرتے ہیں مگر اس کے لیے کنٹرول بھی وہ گورنمنٹ کی طرف سے اس سلسلے میں ہوں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم جب نوجوانوں کی حال کے اوپر ہم مسلمان نوجوان اور پھر اوورال سوسائٹی کے نوجوانوں کی طرف ہم جب رخ اٹھا کر دیکھتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایسے ایونٹس کے اندر اخلاقی برائیاں نکل کر آتی ہیں کہ کس برائی کے اندر نوجوان ملوث ہے۔ یہ برائیوں کو ایڈریس کرنے کے لیے امت مسلمہ کے اندر خاص ایک ہمارے پاس جمعے کے خطبے کا ایک پروگرام ہوتا ہے جہاں پر خطبے کے ذریعے سے ہم ان برائیوں کو ایڈریس کرتے ہیں۔ تو ہم علماء اکرام کی جو پوری ان کا ایک گروہ ہے، ان کا ایک پورا سٹرکچر ہے، ان سے بھی آپ کی اس میڈیا کے ذریعے سے ہم خواہش کریں گے کہ وہ ان خطبوں کے ذریعے سے نوجوانوں تک یہ میسج جو سوشل ایولز ہے اس کے سلسلے میں یہ بات واضح انداز سے نوجوانوں تک یہ بات پہنچا دیں تاکہ یہ برائیوں کے اندر نوجوان ملوث نہ ہوں۔ ایسے کئی اپرچونیٹیز ہیں، کئی سارے ایونٹس نکل کر آئیں گے، یقیناً آئیں گے اور شیطان یہ کام کرے گا مگر ہم نوجوانوں کو، امت کے نوجوانوں کا ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ ان ایونٹس کے سلسلے میں محتاط رہیں کہ اگر ایسے ایونٹ بھی ہوتا ہے تو پھر ان اخلاقی حدود کے اندر رہتے ہوئے، ان باؤنڈریز کے اندر رہتے ہوئے ہم ریکریشن ایکٹیویٹی بھی کریں، ہنسی مذاق بھی کریں، ہماری زندگی کو جینے کا بھی کام کریں۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ بس گھر میں بیٹھ جائیں، ایسا نہیں ہے۔ نوجوان ہے، باہر گھومے گا پھرے گا، وہ اس دنیا کو دیکھے گا، اس سے سیکھے گا بھی، مگر کوئی برائی اگر عام ہوتی ہے تو پھر اس برائی کے سلسلے میں وہ دور بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ اس برائی کے سلسلے میں لوگوں کو آگاہ بھی کرنا چاہیے۔ اور SIO اس کانفرنس کے ذریعے سے، اس پریس میٹ کے ذریعے سے یہی برائی کے سلسلے میں نوجوانوں کو آگاہ کرتی ہے کہ ان برائیوں کے اندر، ان ایسے ایونٹس میں جہاں پر برائی کو عام کیا جاتا ہے وہاں سے دوری اختیار کرے، جہاں پر اچھائی ہوتی ہے وہاں پر آگے بڑھتے ہوئے اس کا حصہ لیں۔ SIO تلنگانہ کی جانب سے ابھی ہماری ایک ایسوسیٹ میکنگ کیمپین چل رہی ہے۔ میرا نام محمد عبدالقدیر ہے، میں جماعت اسلامی شہر حیدرآباد کا PR سیکریٹری۔ ابھی جس فرقندہ بنیاد ساری دنیا میں اس کی شناخت ہے، اس کی تہذیب کی ایک شناخت ہے، اس طرح کے پروگراموں سے اس کی تہذیبی شناخت کے متاثر ہونے کا اندیشہ ہے۔ حیدرآباد شہر ایک تاریخی شہر ہے اور یہاں مسلمان برسوں سے یہاں رہتے ہیں اور مسلمانوں کی خود یہاں ایک خاص شناخت ہے۔ اس طرح کے ناچ گانوں کے پروگرام جس سے نوجوانوں کے اخلاق متاثر ہوتے ہیں، بے حیائی ان کے اندر بڑھتی ہو، اس طرح کے پروگراموں کو کوئی برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ شہر کے مسلمانوں کی غیرت ایمانی کے لیے چیلنج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امت مسلمہ وہ بھلائیوں کو فروغ دینے اور برائیوں کو روکنا اس کا فرض منصبی ہے۔ اس طرح کے پروگراموں کو نہ گوارا کیا جا سکتا ہے، نہ برداشت کیا جا سکتا ہے۔ ہاں، جیسا کہ ابھی بچوں نے SIO کی قیادت نے کہا کہ ہم بنیادی طور پر اس کی انعقاد کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہاں جو ناچ گانا اور جو بے حیائی ہوتی ہے اس کے ہم مخالف ہیں۔ ہمارا حکومت کو یہ مشورہ ہے کہ وہ اس کو اصلاحی پروگرام بنائیں۔ ایسے ڈرامے ہو سکتے ہیں جس سے سماج کی برائیوں کو ختم کرنے کی کوئی بات ہو سکتی ہے۔
अच्छे संजीदा मुशायरे हो सकते हैं। लेकिन ये इस तरह लड़के और लड़कियों का वहाँ नाचना गाना और फिर हुल्लड़ मचाना, ये यकीनन ना हैदराबाद की तहज़ीब ऐसी है ना तेलंगाना की तहज़ीब ऐसी। ये हमारी ये हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि वो या तो इसको बंद करे या फिर इसको चेंज करे, इसके अंदर तब्दीली लाए।